پہلا مسئلہ آج کے دن یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خلا کے اندر کوئی بیوی اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اپنے شوہر کو کچھ مال دیتی ہے، یعنی خلا کے اندر شوہر کو اپنی بیوی کو جدا کرنے کے عوض میں مال ملنے والا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنا تو چاہ رہا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیونکہ اگر اس نے طلاق دیا تو ایسی صورت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر اس کی بیوی نے خلا لیا تو ایسی صورت میں شوہر کو اس کا عوض ملے گا، مال ملے گا۔ تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے لیکن اسے اس بات کا خوف ہے کہ میں نے طلاق دیا تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، لہٰذا میں اپنی بیوی کو اتنا تنگ کروں کہ میری بیوی مجبور ہو کر کے مجھ سے خلا لے لے، کیونکہ جب وہ خلا لے گی تو اس میں میرا فائدہ ہے، مجھے مال ملے گا۔ اب اگر کوئی اس نیت سے اپنی بیوی کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اسے تنگ کر رہا ہے تاکہ اس کی بیوی خلا لے لے، اس کی بیوی سے بھی اس کی جان چھوٹے اور ساتھ میں اسے مال بھی مل جائے، تو کیا کسی شوہر کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کسی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ فقط وہ اپنی بیوی کو خلا پر مجبور کرنے کے لیے اسے تنگ کرے تاکہ وہ اس سے مال حاصل کر سکے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، شوہر کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ بیوی کو اس نے مہر کی شکل میں جو دے رکھا ہے بغیر کسی سبب کے بیوی سے اس میں سے کچھ لے۔ اب اگر کوئی شوہر بغیر کسی سبب کے فقط اس وجہ سے کہ اپنی بیوی سے اسے چھٹکارا چاہیے اگر اسے تنگ کر رہا ہے تاکہ اس کی بیوی مال دے اور خلا لے لے، ایسی صورت میں اس کا یہ عمل حرام ہوگا۔ اور اگر بائی چانس کسی نے ایسا کیا تو پہلی بات تو اس نے حرام کام کیا، دوسری بات اگر اس کی بیوی نے اسے کچھ عوض دیا اور خلا کا مطالبہ کیا تو اسے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اس مال کا لینا، اس مال کا لینا اس کے لیے حرام ہوگا، اور وہ خلا بھی واقع نہیں ہوگا، نہ تو وہ مال اس کے لیے حلال ہوگا، نہ تو وہ عوض اس کے لیے حلال ہے، اور نہ ہی ایسی صورت میں وہ خلا جائز ہوگا، خلا واقع ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ المترتب علی الحرام حرام، جو کام حرام ہے اس حرام کام کے نتیجے میں جو چیز آ رہی ہے وہ چیز بھی حرام ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی بیوی کو مجبور کر کے اسے خلا کا مطالبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے اور عوض لیتا ہے تو نہ تو وہ مال اس کے لیے حلال ہوگا اور نہ ہی وہ خلا واقع ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ خلا کے باب میں یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ جب بیوی یا بیوی کے علاوہ کوئی بھی کسی شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے تو ایسی صورت میں خلا دیتے وقت وہ شوہر کن الفاظ میں خلا دے گا؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بولے کہ میں نے تمہیں خلا دیا، یا یہ کہ خلا کے علاوہ دوسرے الفاظ کا استعمال کر کے بھی وہ خلا دے سکتا ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلا کا وقوع ہر اس کلمے سے، ہر اس لفظ سے اور ہر اس صیغے سے ہو جائے گا جو خلا کے معنی پر دلالت کرتا ہو، جس سے خلا کا معنی سمجھ میں آتا ہو، ہر اس کلمے سے خلا ہو جائے گا، چاہے اس نے اپنی بیوی کے مطالبہ کرنے کے بعد عوض کو قبول کرنے کے بعد اس سے یہ کہا ہو کہ میں نے تمہیں خلا دیا، یا اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، یا اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے تمہیں جدا کیا، یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ وہ استعمال کرے جس سے خلا کا معنی سمجھ میں آتا ہو،
تو ایسی صورت میں ان تمام الفاظ کے ذریعے سے خلا ہو جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ حدیث ہے جس کا بار بار اس موضوع کے تحت ہم ذکر کر چکے ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو کہ اسلام میں پہلا خلا کا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اقبل الحدیقہ وطلقھا۔ ظاہر ہے ان کی بیوی خلا کا مطالبہ کرنے آئی تھی اور وہ باغ دینے کے لیے تیار تھی، مال دینے کے لیے تیار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا، طلقھا، اسے طلاق دے دو، باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ طلاق کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا یہ طلاق کے لفظ کے ذریعہ سے بھی واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، خلا کے بعد ان سے کہا کہ تمہاری عدت ایک حیض ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیض عدت گزارنے کے لیے کہا ہے، اس کا مطلب وہ خلا ہے، اس کا مطلب وہ خلا ہے، جبکہ لفظ طلاق کے ذریعے سے اپنی بیوی کو جدا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر وہ طلاق ہوتی تو ایسی صورت میں ان کی عدت 3 حیض ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حیض عدت گزارنے کے لیے کہا، اس کا مطلب لفظ طلاق کے ذریعے سے بھی اگر کوئی خلا دے رہا ہے تو وہ خلا ہی ہوگا، نہ کہ طلاق ہوگا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل ما اجازہ المال فہو لیس بطلاق۔ یہ قاعدہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہر وہ جدائی جو مال کے بدلے میں ہو تو وہ طلاق نہیں ہے۔ جب درمیان میں مال آ گیا اس جدائی کے بدلے میں تو پھر وہ طلاق نہیں ہے، کسی بھی لفظ کے ذریعے سے ہو، وہ خلا ہے۔ اسی طرح سے ایک معروف قاعدہ ہے کہ العبرۃ فی العقود بالمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ اس طرح کے جتنے عقود اور معاملات ہیں اس میں اصل اعتبار الفاظ کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل اعتبار معانی کا ہوتا ہے۔ تو جب ایک بیوی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، ساتھ میں مال بھی دے رہی ہے اور اس کے بدلے میں اس کا شوہر اسے الگ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں مل کر کے یہ خلا ہی بن رہی ہے، چاہے وہ کن بھی الفاظ کا استعمال کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خلا ہر اس لفظ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جو خلا کے معنی پر دلالت کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خلا کا لفظ ہی وہ استعمال کرے۔ اسی طرح سے خلا کے باب میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خلا کے اندر عوض ہوتا ہے، جیسا کہ بار بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ خلا کے اندر شوہر کو مال ملتا ہے، اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو وہ الگ کرتا ہے۔ تو یہ مال وہ کون سی چیز ہے جس کے بدلے میں خلا ہو سکتا ہے، وہ کون سا مال ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مہر میں دینا صحیح اور جائز ہے، اس چیز کے بدلے میں خلا دینا بھی جائز ہے، چاہے وہ چیز روپیہ پیسہ ہو، زمین جائیداد ہو، گاڑی ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی کسی چیز کی منفعت ہو، اس پر بھی خلا دینا جائز ہے۔ ہر وہ چیز جو نفع بخش ہے اس کے بدلے میں خلا دینا جائز ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مہر میں جائز ہے وہ خلا میں بھی جائز ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح پڑھایا قرآن سکھانے کے بدلے میں۔ صحابی سے کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اپنی بیوی کو قرآن سکھا دینا، چند صورتیں سکھا دینا قرآن کی، اور یہی اس کا مہر ہوگا۔ تو گویا کہ قرآن کی تعلیم یہ مہر میں دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک منفعت ہے، ایک نفع بخش چیز ہے۔ اب اگر خلا کے اندر بھی اسے دیا جائے، بیوی کہے کہ فلاں چیز کی تعلیم میں تمہیں دے دوں گی، اس کے بدلے میں مجھے خلا دے دو، اور شوہر راضی ہو جاتا ہے، تو یہ خلا صحیح ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جو مباح ہے، جائز ہے اور نفع بخش ہے، اس کے مقابلے میں خلا دینا یہ جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ روپیہ پیسہ ہی ہو۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے
کہ خلا میں جو مال دیا جاتا ہے شوہر کو، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنا مال دے کر کے خلا لیا جا سکتا ہے، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر مہر سے کم رقم میں، مان لیجئے کسی نے اپنی بیوی کو 10,000 روپیہ مہر دیا تھا، اب 10,000 سے کم میں اگر وہ خلا دے رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اگر جتنا مہر دیا ہے وہ پورا مہر لے لیتا ہے خلا کے بدلے میں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ اگر جتنا اس نے مہر دیا ہے، 10,000 مہر دیا ہے اور خلا میں وہ 15,000 کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کیا مہر سے زیادہ مطالبہ کرنا خلا کے اندر جائز ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے ادلہ کی روشنی میں کہ خلا کے اندر اگر شوہر حاجت اور ضرورت کی بنیاد پر مہر سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ چیز جائز ہے، بغیر کسی کراہت کے یہ چیز جائز ہے، وہ مہر سے زیادہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ بغیر کسی حاجت کے مہر سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ چیز جائز ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی جس کو جائز مال کراہا کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل، جواز کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو یہاں پر جو ماں ہے یہ موصولہ ہے، اس موصول ہے، اور اس موصول کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو اگر وہ اس بیوی نے اپنے شوہر کو مہر سے بھی زیادہ دیا، اس کے شوہر نے مہر سے بھی زیادہ مطالبہ کیا تو اس کا مطالبہ کرنا یہ جائز ہے، لہذا مہر سے زیادہ مطالبہ کرنا خلا کے اندر یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ لیکن اگر وہ مہر سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہے بغیر کسی حاجت کے، حاجت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو اگر چھوڑ رہا ہے، دے رہا ہے، تو ظاہر ہے اسے بعد میں دوبارہ شادی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک بیوی تو جا رہی ہے، اب دوسری بیوی کیسے آئے گی؟ ظاہر ہے اس کو بھی مہر دینا ہوگا۔ اب یہ آدمی ضرورت مند ہے، پہلی بیوی کو بہت ہی مشکل سے مہر وغیرہ جمع کر کے شادی کیا تھا، مہر دیا تھا، اب وہ بیوی جا رہی ہے، اب اسے دوسری شادی کی ضرورت ہے، وہ دوسری شادی کیسے کرے گا؟ مہر تو جو ہے وہ بیوی تو جا رہی ہے، اب بدلے میں جو مال مل رہا ہے وہ مال بہت تھوڑا ہے، تو گویا کہ وہ ضرورت مند ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ دوبارہ شادی کر سکے۔ اگر اس طرح کی اس کی ضرورت ہے تو مہر سے زیادہ مطالبہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم اس نے پہلی شادی کیا تھا اس وقت مہر سستا تھا، 10 سال بعد 15 سال بعد بیوی نے خلا لے لیا، اب اس وقت تک مہر مہنگا ہو چکا ہے، اب وہ دوسری شادی کیسے کرے گا؟ اب اگر ہم اسے یہ کہیں کہ جتنا تم نے مہر دیا ہے اسی پر صبر کرو تو دوسری شادی وہ کیسے کرے گا؟ تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کی حاجت ہے، اب ایسی صورت میں وہ مطالبہ کر سکتا ہے مہر سے زیادہ۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی حاجت کے مہر سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ جائز تو ہے لیکن یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کراہت کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اس میں بعض الفاظ میں وارد ہے، حدیث کی بعض الفاظ میں کہ فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو حکم دیا کہ وہ باغ لے لے، اس عورت سے باغ کو قبول کر لے اور اسے خلا دے دے، وَلَا يَزْدَادِ، اور اس باغ سے زیادہ کا مطالبہ مت کریں۔ تو زیادہ مطالبہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع کیا۔ تو ایک طرف آیت ہے، آیت اجازت دے رہی ہے کہ زیادہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، دوسری طرف حدیث میں کہا گیا ہے کہ زیادہ کا مطالبہ نہ کریں۔ اب ان دونوں نصوص کے اندر ہم جمع کریں گے تو جمع کی یہی صورت بنے گی کہ وہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حاجت کے وہ زیادہ کا مطالبہ
نہیں کر سکتا. اگر اس کے پاس حاجت ہے تو زیادہ کا مطالبہ کر سکتا ہے. اور حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ حاجت مند نہیں ہے تو زیادہ کا مطالبہ کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ الکراہۃ تزول عند الحاجہ، تو زیادہ کا مطالبہ کرنا مکروہ ہے، لیکن جب اس کے پاس حاجت ہے تو ایسی صورت میں اس حاجت کی بنیاد پر یہ کراہت زائل ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی صرف مہر لے رہا ہے یا مہر سے کم لے رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مہر سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو زیادہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو اسے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی وہ کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، گرچہ یہ چیز مکروہ ہے مگر اس کے لیے زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز ہے. لہذا خلا یہ مہر پر بھی ہو سکتا ہے، مہر سے کم رقم پر بھی ہو سکتا ہے، اور مہر سے زیادہ رقم پر بھی خلا ہو سکتا ہے. تو آج کی ہم کو اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ خلا کے مسائل کے سلسلے میں ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، اور ابھی کئی ایک اہم مسائل ہیں خلا کے باب میں جن کا آنا باقی ہے، جن پر انشاءاللہ ہم آئندہ کے دروس میں بات کریں گے.